اسلامی تاریخ ایسے عظیم لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے کردار، ایمان اور قربانیوں سے پوری امت کے لیے مثال قائم کی۔ آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جو صدیق ہے، جو رفیق ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آئیے ان کے روشن اور اثردار سفر کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسا نام جو سچائی، وفاداری، قربانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ کا اصلی نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور آپ قریش قبیلے کے بزرگ اور عزتدار لوگوں میں سے تھے۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بڑوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب سب نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو صدیق یعنی سچ ماننے والا کا خطاب ملا۔ آپ سن 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ بہت شریف، سچے اور دیالو انسان تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے بنا کسی سوال کے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہے۔ ہجرت کی رات جب ساری دنیا سو رہی تھی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اندھیری رات میں ایک چھوٹے سے غفا غار ثور میں چھپے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، بدر ہو یا احد، خندق ہو یا حنین، ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار بیمار ہوئے تو انہوں نے حکم دیا کہ نماز کی امامت ابو بکر کریں۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی نشانی تھی کہ آپ ہی ان کے بعد سب سے لائق ہیں۔ اور پھر وہ دن آیا 12 ربیع الاول 11 ہجری، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ سارا مدینہ رو پڑا اور اس غم کے ماحول میں سب سے پہلے جس نے لوگوں کو سنبھالا وہ تھے ابو بکر صدیق۔ انہوں نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ چنا، یعنی پورے اسلامی امت کا رہنما۔ 33,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اپنے پہلے خطبے میں آپ نے کہا لوگوں، مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، لیکن میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں صحیح کام کروں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے صحیح کرو۔ آپ نے اسلامی حکومت کو مضبوط کیا، اسلام سے منہ موڑنے والوں سے لڑا، جھوٹے نبیوں کو ختم کیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو روکا اور پوری امت کو ایکتا میں جوڑا۔ آپ کے گھر کے لوگ بھی کتنے خوش قسمت تھے۔ آپ کے والد ابو قحافہ، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، سب کے سب صحابی تھے، اور آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بنی۔ آپ نے 4 شادیاں کی تھیں اور آپ کے کئی نیک اولادیں تھیں۔ آپ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کی پرورش حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ آپ کے گھرانے کو اسلامی تاریخ میں بہت اونچا مقام ملا۔ پھر وہ دن آیا 22 جمادی الثانی 13 ہجری، جب ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں یہ بڑا شرف دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی قبر میں دفن ہوئے۔ یا اللہ، ہمارے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرما، ہمیں بھی ان کی طرح سچا، وفادار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے سچائی کیا ہوتی ہے، وفا کسے کہتے ہیں، اور محبت کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے نبی کے ساتھ ان عظیم لوگوں کی محفل میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔